یہ سازش سٹارٹ ہوئی دو مسخرے جن میں جناب موصوف بھی شامل تھے اور ایک جو مرکزی اطلاعات کے منسٹر ہیں وہ بھی شامل تھے. انہوں نے پہلے ہی دن سہیل آفریدی صاحب کے اوپر دہشت گرد اور منشیات فروش اور طرح طرح کے الزامات سٹارٹ کیے، اور جب ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے تو آخر میں گرل فرینڈ تک جو ہے وہ بات آئی. سہیل آفریدی صاحب تو پشاور تھے 9 مئی کو، اور وہ تو لاہور یا کور کمانڈر ہاؤس وہاں پہ تھے ہی نہیں. جب ان کو کچھ نہیں مل رہا تو یہ جھوٹ کا پلندہ باندھ کے جو ہیں اس کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جیسے عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی جو ہے وہ بہانہ تھا، عمران خان اور پی ٹی آئی نشانہ تھا. اختیار ولی صاحب جو ہیں وہ ایک حادثاتی کوارڈینیٹر بنے ہیں. انہوں نے بڑا شور و ویلا کیا کہ جی ورکرز کو تیرے مسلم لیگ کے اندر عزت نہیں دی جا رہی اور ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کس کی حکومت ہے شہباز شریف کے ساتھ. اور ایک ٹافی دی کوارڈینیٹر کی اور پھر وہ چپ بھی ہو گئے، اور پھر جو ہے اپنے ہی صوبے کے خلاف جو ہے زہر اگلنا شروع ہو گئے. آپ کو شرم آنی چاہیے اور ایسی باتیں کر کے، اور آپ جو ہیں آپ حقائق کو نہ چھپا سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے آپ مسخ کر سکتے ہیں. کوارڈینیٹر ہیں سو کالڈ کوارڈینیٹر پی ایم کا، انہوں نے حرزہ سرائی کی ہے چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کے خلاف. تو اس کے اوپر بات کرنا چاہیں گے. دیکھیں، یہ جب سہیل آفریدی صاحب کا نومینیشن ہوئی، نامزدگی ہوئی 8 اکتوبر، تو اسی دن سے یہ سازش سٹارٹ ہوئی دو مسخرے جن میں جناب موصوف بھی شامل تھے اور ایک جو مرکزی اطلاعات کے منسٹر ہیں وہ بھی شامل تھے. انہوں نے پہلے ہی دن سہیل آفریدی صاحب کے اوپر دہشت گرد اور منشیات فروش اور طرح طرح کے الزامات سٹارٹ کیے، اور جب ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے تو آخر میں گرل فرینڈ تک جو ہے وہ بات آئی. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ خان صاحب کا انتخاب اتنا بہترین ہے کہ ان کے پیٹ میں مروڑ آ رہی ہے اور ان کو بار بار اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے. اور اس سے جو ہے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سہیل آفریدی صاحب کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، بلکہ اب ان کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان کے ویژن کے مطابق چلیں گے. اب ان کے پریس کانفرنس کے بعد پھر پشاور میں ایک پریس کانفرنس ہوئی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر بھی سہیل آفریدی صاحب کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے. پھر اس کے بعد ان کے انتخاب کو جو ہے روکنے کی کوشش کی گئی، استعفیٰ منظور نہیں ہوا، عدالت بھی چلے گئے. لیکن الحمدللہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز تھے، جو ایم پی ایز تھے، وہ اپنے پارٹی کے ساتھ ڈٹے رہے، کھڑے رہے، اور سہیل آفریدی صاحب کا انتخاب بھی ہوا. وہ چیف منسٹر بھی بنے، آج ان کی کیبنٹ بھی بن گئی ہے. تو ان کو یہ تکلیف ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے نہ ان کو روک پا رہے ہیں، نہ ان کے ایم پی ایز کو جو ہیں یہ ڈیٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تکلیف تو ان کو پہنچے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مزید شدت سے یہ تکلیف ہم ان کو پہنچائیں گے. کل جو انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ سہیل آفریدی صاحب وہ کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے گئے اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا اس کے متعلق کیا. ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ سہیل آفریدی صاحب تو پشاور تھے 9 مئی کو، اور وہ تو لاہور یا کور کمانڈر ہاؤس وہاں پہ تھے ہی نہیں. جب ان کو کچھ نہیں مل رہا تو یہ جھوٹ کا پلندہ باندھ کے جو ہیں اس کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جیسے عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی جو ہے وہ بہانہ تھا، عمران خان اور پی ٹی آئی نشانہ تھا. تو وہ ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ 9 مئی جو ہے یہ ٹریپ ہے. اس کو تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو دبانے کی کوشش ہوئی ہے اس سے، اور آج اس کو دوبارہ بہانہ بنا کے نیریٹو بنایا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کے خلاف. اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ ہمارا خیبر پختونخوا کا پروونس ہے، جورسڈکشن ہے، اور یہاں پشاور میں جو ریڈیو پاکستان کا ہوا ہے، ہم اناؤنس بھی کر رہے ہیں کہ پہلی کیبنٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی ریڈیو پاکستان کے اندر جو ہوا ہے اس کے اوپر ہم انکوائری کمیشن بنائیں گے، اور انکوائری کمیشن جو ہے وہ پروب کرے گا کہ کن لوگوں نے ریڈیو پاکستان کرایا. ریڈیو پاکستان کے سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہے وہ ہم اس کے اندر پروب کریں گے کہ وہ لے کے آئے، تاکہ پتہ چلے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر کون تھا جنہوں نے دروازے کھولے، کون تھا کہ وہ اس کے اندر گئے، اور آج تک وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے کیوں نہیں آئے.
تاکہ پتہ چلے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. باقی پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اختیار ولی صاحب جو ہیں وہ ایک حادثاتی کوارڈینیٹر بنے ہیں. انہوں نے بڑا شور و ویلا کیا کہ جی ورکرز کو تیرے مسلم لیگ کے اندر عزت نہیں دی جا رہی اور ان کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے اور پتہ نہیں کس کی حکومت ہے شہباز شریف کے ساتھ, اور ایک ٹافی دی کوارڈینیٹر کی اور پھر وہ چپ بھی ہو گئے اور پھر جو ہے اپنے ہی صوبے کے خلاف جو ہے زہر اگلنا شروع ہو گئے. تو اختیار ولی صاحب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اختیار ولی, آپ کا وزیر اعظم بھی غیر قانونی غیر آئینی فارم 47 کا, آپ کا صدر بھی غیر آئینی, آپ کے گورنرز بھی غیر آئینی. اس ملک کے اندر اگر ایک آئینی اور قانونی حکومت ہے اور وزیر اعلیٰ ہے تو وہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہے. لہٰذا آپ کو شرم آنی چاہیے اور ایسی باتیں کر کے, اور آپ جو ہیں آپ حقائق کو نہ چھپا سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے آپ مسخ کر سکتے ہیں.